बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सफ़र तमाम हुआ। सारे बाराती एक एक करके ट्रेन से उतर आए। इन उतरने वालों में फुरकान मामू भी थे। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उन्होंने दूर तक जहाँ तक वो देख सकते थे देखने की कोशिश की, लेकिन वो इन्हें कहीं नज़र ना आया। फुरकान मामू ने इत्मीनान का सांस लिया और पुल की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। बारात को घर तक ले जाने के लिए स्टेशन के बाहर एक बस मौजूद थी, लेकिन बहुत से बाराती स्टेशन से ही रुखसत हो गए। बस में सिर्फ वो लोग रह गए जिनके घर बस की रूट पर थे या घर जाना चाहते थे। बस चली तो किसी को पता भी ना चला कि वो काला बिल्ला कब बस के दरवाजे से छलांग लगाकर अंदर आ गया और पूरे इत्मीनान से एक सीट के नीचे पैर फैलाकर लेट गया। फुरकान मामू पहले आगे बैठे थे, फिर जाने क्या सोचकर वो पीछे उठाए और इसी सीट पर बैठ गए जिसके नीचे बिल्ला बैठा था। इनके और बिल्लियों के पैरों के दरमियान मुश्किल से 2-3 इंच का फासला होगा। अगर वो काला बिल्ला चाहता तो फुरकान मामू का टांग पर अपना पंजा मार सकता था। अपने साथ उन्होंने बाबर अली को भी बुला लिया था। अब वो दोनों पीछे बैठे सफ़र बखूबी ख़त्म होने पर खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे और नीचे वो काला बिल्ला लेटा हुआ बार बार अपनी दुम को बस फर्श के पर मार रहा था, जैसे तनबीह कर रहा हो कि ये सफ़र अभी शुरू हुआ है। चलो इस बिल्ले से तो जान छूटी, मामू फुरकान में ने इत्मीनान का सांस लेकर कहा। काले बिल्ले ने फिर अपनी मोटी दुम बस के फर्श पर मारी, जैसे कह रहा हो अभी कहाँ जान छूटी, अभी तो जाने अजाब में आना शुरू होंगी। मामू इस बिल्ले ने वाकई जान अजाब में डाल दी थी। पता नहीं कहाँ से पीछे लग गया था। बाबर अली ने बस बाहर देखते हुए कहा, अजीब बिल्ला था वो। तुम दादा गफूर को जानते हो? फुरकान मामू ने बाबर अली से पूछा। हाँ वो जो ब्रंस रोड पर रहते हैं, बाबर अली ने तस्दीक चाही। हाँ वही, मैं इनके पास जाऊंगा, वो इन मामलात में बड़े माहिर हैं, इनसे बात करूंगा, मामू फुरकान ने कहा। मामू इनसे कोई तावीज़ वगैरह ले लें, बाबर अली ने तजवीज़ पेश की। मैं इनसे बात करता हूँ, वो जो बताएंगे वैसा करेंगे। ये मामला वैसे तावीज़ों से हल होने वाला नहीं है, इसके लिए अमल करना पड़ेगा। मामू आपका क्या ख्याल है, ये मामला भी ख़त्म नहीं हुआ? बाबर अली ने तशवीश भरे लहजे में कहा। ये बात अगले 2-3 दिन में मालूम हो जाएगी, मामू फुरकान बोले। क्या फिर कुछ होगा? बाबर अली ने फ़िक्रमंदी से पूछा। अगर असरात ख़त्म नहीं हुए तो वो हर सूरत में ज़ाहिर होंगे, मामू फुरकान ने जवाब दिया। मामू अब 2-3 मरतबा मेरे घर पर ही रहें, बाबर अली ने कहा। परेशान क्यों होते हो? अभी कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हुआ तो मैं तुमसे कौन सा दूर हूँ। मुझे टेलीफ़ोन कर देना, मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। वैसे परसों मुलाकात होगी, इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा, मामू फुरकान ने तसल्ली दी। लेकिन कुछ ठीक नहीं रहा। फुरकान मामू के सारे अंदाजे गलत निकले। इनका ख्याल था कि काले बिल्ले से निजात मिल गई है, लेकिन ऐसा ना हुआ। मामू फुरकान तो हसन स्क्वायर पर उतर गए। इन्हें अजीज़ाबाद जाना था। बाबर अली ने इन्हें वहाँ उतरने से मना भी किया कि घर चले, वहाँ से आपको गाड़ी के ज़रिए घर भिजवा देंगे, लेकिन मामू फुरकान ना माने कि ख्वामख्वाह ज़हमत होगी। वो बस से उतर गए और टैक्सी पकड़कर घर पहुँच गए। मामू फुरकान के उतरते ही काले बिल्ले ने पूरे इत्मीनान से पाँव फैला लिए, जैसे फुरकान मामू के उतरने से इसे सुकून मिला हो। बाबर अली की रिहाइशगाह गुलशन इकबाल में थी। बस जब गुलशन पहुंची तो इसमें बहुत कम बाराती रह गए थे। ज़्यादातर घर के अफराद थे या वो मेहमान थे जो हैदराबाद और ठट्ठा से आए हुए थे। बस खाली होने के बाद काले बिल्ले ने भी सीट के नीचे से अपना मुंह निकाला, गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। बस में कोई ना था। वो पूरे इत्मीनान से मेहमानी खुसूसी की तरह शान से नीचे उतरा और गेट के अंदर दाखिल हो गया। शादी की पहली रात तो इस काले बिल्ले की नज़र हो गई थी। दूसरी रात ट्रेन में गुजरी। आज तीसरी रात थी। अकबर ज़हनी तौर पर बहुत उलझा हुआ था। इन अजीब व गरीब वाक़यात ने इसके हिसाब शिकस्त कर दिए थे। ऊपर से सफ़र की थकान थी। घर पहुंचकर अकबर ने तेज़ गर्म पानी का शावर लिया, एक ख्वाब आवर गोली खाई, चाय पी और अपने कमरे में जाकर लेट गया। इसने राश्ता को हिदायत कर दी कि शाम होने से पहले इसे कोई ना उठाए। अपने बेड पर लेटकर इसे एक तरह की आसूदगी का एहसास हुआ। थका हुआ तो वो था ही, ऊपर से नींद की गोली का नशा।
جلد ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اس نے لحاف اپنے اوپر کھینچا اور کروٹ لے کر سو گیا۔ جانے وہ کتنی دیر سویا ہوگا کہ اچانک اس کی کسی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس کا مطلب تھا کہ شام ہو چکی ہے۔ کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ اکبر نے سوچا وہ اندر سے دروازہ بند کر کے تو نہیں سویا تھا، پھر یہ کون اس بےہودگی سے دروازہ پیٹ رہا ہے؟ اندر کیوں نہیں آ جاتا؟ وہ لحاف پھینک کر غصے سے اٹھا کہ دیکھے تو صحیح کون ہے دروازے پر۔ ابھی وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گیا۔ ارے بھئی آ جاؤ، کون ہے؟ اکبر نے ذرا غصے سے کہا۔ پورا دروازہ کھل گیا تھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اکبر کو اور غصہ آیا کہ ایک تو دروازہ پیٹ کر اسے اٹھا دیا اور اب مزید اس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتا کہ دیکھ سکے کہ باہر کون ہے۔ 4 قدم آگے بڑھائے ہوں گے کہ اسے دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اکبر جلدی سے الٹے قدموں پیچھے بھاگا اور جلدی سے لحاف میں گھس گیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس کی نظریں اس چیز پر تھی جو اندر آ رہی تھی۔ وہ کوئی بڑی ہیبت ناک شے تھی۔ اس کی لمبائی کوئی 2 فٹ رہی ہوگی، 1 فٹ کے پاؤں ہوں گے اور ان پاؤں کے اوپر سر تھا۔ اس کا دھڑ نہیں تھا، نہ ہاتھ تھے، سر چادر سے ڈھکا تھا اور اس میں سے ایک ہیبت ناک چہرہ جھلک رہا تھا۔ اس عجیب خلقت چیز کو دیکھ کر اکبر کی چیخ گلے میں پھنس گئی۔ وہ لاکھ چیخنا چاہ رہا تھا لیکن چیخ تھی کہ گلے سے نکلتی ہی نہ تھی، اور عجیب الخلقت چیز اپنے پاؤں پر اچھلتی ہوئی اس کی طرف بڑھی آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس کی چیخ حلق سے برآمد ہوئی، تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے خود کو بری طرح چیختے پایا۔ وہ پسینے میں شرابور ہو رہا تھا، اس کا حلق خشک تھا اور جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا نہ تھا، کسی نے اندر آ کر لائٹ جلا دی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مغرب کا وقت گزر چکا تھا۔ کمرے میں روشنی دیکھ کر اسے کچھ احساس ہوا۔ اس نے گردن گھما کر چاروں طرف کمرے میں دیکھا۔ وہاں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے خوف زدہ ہوا جاتا۔ اس کا مطلب ہے اس نے جو کچھ دیکھا خواب میں دیکھا تھا۔ اب وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ابھی باتھ روم جانے کی سوچ رہا تھا کہ راشدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اٹھ گئے آپ، شکر ہے، راشدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے دوست آئے ہیں، ادھر ہی بھیج دوں؟ ڈرائنگ روم تو اس وقت خالی نہیں ہے۔ ہاں ادھر ہی بھیج دو، اکبر نے بیٹھ سے ہوتے ہوئے کہا۔ میں ذرا منہ ہاتھ دھو لوں پھر چائے بھیج دینا۔ جی اچھا، راشدہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اکبر کے دوست آفاق اور گلزار کمرے میں داخل ہوئے۔ اکبر ابھی باتھ روم میں تھا۔ انہوں نے ایک کالے بلے کو اکبر کے بیڈ کے نیچے سے نکلتے دیکھا۔ کالے بلے کی سرخ سرخ آنکھیں اور بڑا قد دیکھ کر وہ دونوں سہم گئے۔ کالے بلے نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور ٹہلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ یار یہ کس قسم کا بلہ تھا؟ آفاق نے گلزار سے کہا۔ اتنے میں اکبر تولیے سے منہ پونچھتا باتھ روم سے باہر آ گیا۔ آفاق نے کہا، یار وہ عجیب قسم کا بلہ تھا، ڈراؤنا اور اتنا لمبا چوڑا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ کالے بلے کا ذکر سن کر اکبر کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے جلدی سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ کالا بلہ کہیں نظر نہ آیا۔ اکبر واپس کمرے میں آیا اور خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا بھائی، تو کیوں اتنی خاموشی سے بیٹھ گیا؟ گلزار نے اسے چھیڑا۔ ہاں بھائی سنا، کچھ رات کا فسانہ، آفاق نے گرا لگائی۔ اکبر کے یہ دونوں دوست بارات میں نہیں گئے تھے، انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ اکبر کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ وہ کریت کریت کر اس سے رات کا فسانہ پوچھتے رہے اور وہ ہنس ہنس کر انہیں ٹالتا رہا۔ وہ کیا بتاتا کہ اس کے ساتھ کیا گزری ہے۔ اکبر کپڑے پہن کر اپنے دوستوں کو لے کر باہر نکل گیا۔ کافی دیر کے بعد وہ گھر واپس آیا، پھر اس نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر اپنے ایک اور دوست سے ملنے چلا گیا۔ وہاں سے کوئی 11:30 کے قریب واپسی ہوئی۔ گھر واپس آیا تو گھر والے اس کے منتظر تھے۔ کچھ دیر کے بعد اسے نیلم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اکبر نے پہلے 12 بجاتی گھڑی اور پھر نیلم کو دیکھا۔ نیلم نے اسے مسکرا کر دیکھا اور پھر اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ جب وہ قریب آیا تو نیلم نے اپنا سر بھی جھکا لیا۔ اکبر بیڈ پر بیٹھا، اس نے اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ اٹھایا اور قریب ہونے لگا، لیکن قربت اس کے نصیب میں نہ تھی۔ وہ اچانک چیخ اٹھا، نیلم میری آنکھیں!
جب اکبر نے گھبرا کر کہا نیلم میری آنکھیں، اور یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھوں کو ڈھک لیا تو نیلم کا دل دھک سے رہ گیا، اسے ٹھنڈا پسینہ آ گیا، ہاتھ پاؤں میں جان نہ رہی۔ اس نے تڑپ کر پوچھا ہائے اکبر تمہیں کیا ہوا؟ اکبر کچھ نہ بولا، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مل رہا تھا۔ تب نیلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا اکبر ہاتھ تو ہٹائیں۔ اکبر نے اپنے ہاتھوں پر نیلم کی نرم و ملائم ریشم سے انگلیوں کا لمس محسوس کیا۔ چند ثانیوں کو اسے سکون ملا۔ اس نے اپنا ہاتھ آنکھوں سے ہٹا لیا، آنکھیں کھول کر نیلم کی طرف دیکھنا چاہا لیکن دیکھ نہ سکا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی شدت کی تکلیف ہوئی، اس نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ اکبر خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں، مجھے دیکھیں، نیلم نے اس کا ذرا سا ہاتھ دبا کر کہا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اکبر نیلم کے اس جملے پر قربان ہو جاتا، اسے ایک طرح دیکھتا کہ پھر اسے دید کی حسرت نہ رہتی، لیکن اس وقت وہ بڑی مشکل میں تھا۔ نیلم آنکھیں نہیں کھل رہی، اکبر نے ایک کرب کے عالم میں کہا۔ ہوا کیا ہے؟ نیلم نے فکر مندی سے پوچھا۔ آنکھوں میں شدید مرچیں لگ رہی ہیں۔ ابھی تو آپ ٹھیک تھے۔ ہاں ابھی تو میں ٹھیک تھا، اکبر نے کہا۔ پھر یہ مرچیں کہاں سے آ گئیں؟ نیلم نے پوچھا۔ بس مجھے اچانک ہی یہ محسوس ہوا جیسے کسی نے مٹھی بھر کر پسی ہوئی مرچیں میری آنکھوں میں جھونک دی ہوں۔ آپ باتھ روم میں جا کر آنکھیں دھو لیں، نیلم نے مشورہ دیا۔ ہاں یہی کرنا پڑے گا، یہ کہہ کر اکبر اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی نیلم بھی اٹھی۔ اس نے سہارا دے کر اکبر کو واش روم کا راستہ دکھایا۔ اکبر نے واش بیسن کے نلکے سے اچھی طرح اپنی آنکھیں دھوئیں۔ درد میں بہت معمولی سا فرق پڑا۔ اس نے کھڑے ہو کر آنکھیں دیکھی، اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، اس قدر سرخی تھی کہ جیسے آنکھوں میں خون بھر گیا، اور وہ اتنی شدید جلن تھی۔ باتھ روم سے واپس آ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا، اسے کسی کروٹ قرار نہ تھا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھنے کے باوجود کمرے میں جلتی ہوئی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں اس کی آنکھوں میں تیزاب بن کر ٹپک رہی تھی۔ اس نے اپنا منہ بیڈ کے گدے میں چھپا لیا، چین پھر بھی نہ ملا۔ کیا لائٹ بجھا دوں؟ نیلم نے اسے گدے میں منہ چھپائے دیکھ کر پوچھا۔ نیلم کا یہ جملہ بھی مٹنے والا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں نہ بھری ہوتی تو اس جملے سے لطف اٹھاتا، لیکن اس وقت تو اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے سادگی سے کہا ہاں بجھا دو۔